إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم دو چیزیں پڑھ کے آئے ہیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ مالک نے جنہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزارتے ہیں. اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے اور اس کے ارد گرد جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سب سے پہلی دعا تو یہ کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے، اے اللہ جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذابوں سے بچا لے. صرف انہیں ہی نہیں، اے اللہ ان کے والدین کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو بھی اکٹھا جنت میں جمع کر دے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے. اور دوسرا ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جو لوگ جنہیں دعوت دی جاتی ہے توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، لیکن اس کے باوجود کفر کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ آج جہنم کے عذابوں پہ جو تم اب بڑے غصے میں ہو نا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تم اس کے حکموں کا انکار کر دیتے تھے، کہ تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی، انکار کر دیتے. تو اللہ کو اس وقت تم سے زیادہ غصہ آتا تھا. اب اللہ کی عظمت اور شان اور قیامت کا نقشہ بیان ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش. اللہ کی ذات پاک بہت بلند درجات والی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ کی ذات سب سے بلند ہے. رفیع الدرجات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے عرش پہ، رفیع کا مطلب ہے اوپر چڑھنا. انتہا سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، وہاں تک فرشتوں کی پہنچ ہے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے. اللہ ان سے بھی بہت بلند ہے. رفیع الدرجات ذو العرش، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ، وہ وحی کرتا ہے اپنے حکم سے علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے. کوئی شخص اپنے آپ نبی نہیں بنا، کسی نے رسالت اپنی مرضی سے نہیں لی. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پہ وحی نازل کرتا ہے. لینذر یوم الطلاق،
تاکہ اس ملاقات کے دن سے انہیں ڈرایا جائے. جس دن انسان کی اور رب کی ملاقات ہونی ہے، اس ملاقات سے لوگوں کو ڈرایا جائے. آپ دیکھیں کہ ہم اگر دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، ہماری پیشی عدالت میں ہو یا ہم ملازم ہیں تو ہمارے باس کے سامنے پیشی ہو تو انسان خوف سے کانپتا ہے. پتہ نہیں کیوں بلایا ہے، کیا حکم دے دے میرے متعلق، یا مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ میری پیشی آ گئی. تو اللہ رب العزت کے حضور جو پیشی انسان کی ہونی ہے، جب 1 to 1 ملاقات ہوگی، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اپنے بندے سے ان کے معاملات کو پوچھے گا. تو اگر انسان انکار کر دے گا تو اللہ کو کوئی گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا اور ہاتھوں سے کہے گا تم بول کے بتاؤ یہ کیا کرتا تھا. اس کے پاؤں کو کہا جائے گا، پیٹ کو کہا جائے گا، ہر چیز بول کے اللہ کو بتائے گی. یہ اپنے اعضاء سے کہے گا تم تو میرے تھے. کہا آج اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا جس نے زبان سے ہمیشہ تمہیں بلوایا تھا. تو اللہ اس وقت کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر فرمایا یومہم بارزون، یہ وہ دن ہے جس دن اٹھائے جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، انسان کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہوگا، چھپا ہوا نہیں ہوگا. اللہ سب جانتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے. آج تو ہم اپنی زندگی کی بے شمار ایسی باتیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سینوں کے بھید ہیں، کوئی نہیں جانتا. ہمارے فلاں فلاں کام کو کوئی نہیں، کسی کو نہیں پتا. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم، پھر کہا جائے گا بتاؤ آج کون بادشاہ ہے. للہ الواحد القہار، وہ اکیلا اللہ آج بادشاہ ہے جس کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. پھر اللہ فرمائیں گے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ ملے گا ہر انسان کو، ہر جان کو جو اس نے کیا ہے. یہ ایک ایسی بڑی دھمکی اور اتنی بڑی خوشخبری ہے. خوشخبری کن کے لیے؟ جنہوں نے اچھا کیا ہے. دھمکی کن کے لیے؟ جنہوں نے برا کیا ہے، کہ جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. اور دیکھیں گندم بو کے چنے نہیں کاٹے جاتے، اور اسی طرح تما بو کے کبھی آم کا پھل نہیں لیا جا سکتا. جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. ان اللہ سریع الحساب، جس حساب کو بہت دور سمجھتے ہو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے ڈرائیے انہیں یوم الآزفۃ، اس دن سے، ملاقات کے دن سے. اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل حلقوں میں آ جائیں گے. کاظمین، بہت غمزدہ ہوں گے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالم کا کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے. اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو بات نہیں مانی جائے گی. پہلی بات تو اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی ہی کسی کو اجازت نہیں.
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن اللہ کی بارگاہ میں جبریل اور فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. الا من اذن اللہ الرحمن، جسے رحمان اجازت دیں گے وہ بات کر سکے گا، وگرنہ بات ہی کوئی نہیں کر سکے گا. آج تو ہمارے خلاف کوئی چارج شیٹ آ جائے اس کا بڑا مؤثر جواب دیتے ہیں کہ یہ ایسے تھا ایسے تھا اس لیے یہ ہوا، تو وہ ماننے والے بھی مان لیتے ہیں، ہم اپنی عذر بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس دن کوئی عذر نہیں مانا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے. کہا ما للظالمین من حمیم، ظالموں کا کوئی دلی دوست نہیں ہوگا. ولا شفیع یطاع، اور وہ کوئی سفارشی اس کی سفارش کو نہیں مانا جائے گا. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ وہ ذات پاک ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے. میرے بھائیو، زبان سے بات نکالیں تو دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں، آپ میری طرف دیکھتے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کی نیت کیا ہے، وہ کس نظر سے دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اس کی اچھی نیت ہے یا بری نیت ہے، وہ کس سوچ کے ساتھ دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے بید ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. واللہ یقضی بالحق، اللہ اس دن حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اے اللہ، فیصلہ تو تو نے حق کے ساتھ کرنا ہے، لیکن ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے بہت خطائیں ہوئی ہیں. اے اللہ ہمیں اس سے پہلے معاف فرما دینا. نیک اور صالح لوگوں کا ہمیشہ وتیرہ یہ رہا، وہ اللہ سے اس بات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دینا، کیونکہ اگر انسان توبہ نہ کر سکا، بے توبہ مر گیا، تو پھر یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا. اے رحیم و کریم رب، ہمیں توبہ کی توفیق بخش دینا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو ان میں فیصلے کی طاقت ہی نہیں ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یقضون بشیء، جنہیں تم اللہ کے علاوہ داتا، غوث، مددگار، مشکل کشا سمجھتے ہو، ان کے اندر تو فیصلے کی طاقت ہی نہیں ہے. واللہ یقضی بالحق، اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. ان اللہ هو السمیع، اللہ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے. البصیر، اللہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. تو جب وہ اللہ ہر بات کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو اس سے کیا چھپا ہے ہمارا؟ اے اللہ، ہم لوگوں سے تو چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کو تو ہمارے متعلق ہمیں لوگوں کے متعلق اچھے گمان ہیں. اے اللہ، ہمارے ان گمانوں کو قائم رکھنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالنا. جس طرح آج تو نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا. یہ وہ معاملات ہیں جو بہت سخت ہیں، جن کا بیان ان آیات میں آیا ہے. اللہ اس وقت ہماری مدد فرمائے، اس وقت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.